کبھی سوچا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی مشکل کے بعد ہی شاید سب سے بڑا انعام منتظر ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی معجزاتی سفر کی بات کریں گے جو رجب کے مقدس مہینے میں ایک گہرے غم کے جواب میں ایک خدائی تحفے کے طور پر عطا کیا گیا۔ اچھا، اس معجزے سے ٹھیک پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے شاید سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ یہ وقت اتنا کٹھن تھا کہ تاریخ نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کا نام دیا ہے۔ لیکن یہیں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان کی تکلیف انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت بھی بے مثال ہوتی ہے۔ اس معجزے کی پوری عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس کے وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، یعنی رجب کا مقدس مہینہ۔ دیکھیں، اسلامی کیلنڈر میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اور رجب انہی میں سے ایک ہے۔ قرآن میں ان مہینوں کے بارے میں بہت واضح حکم ہے کہ ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، مطلب یہ کہ ان دنوں میں کیا گیا ہر عمل چاہے اچھا ہو یا برا اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، گناہ کہیں زیادہ سنگین اور نیکی کا اجر کہیں زیادہ عظیم۔ اور رجب کو تو ایک خاص اعزاز بھی حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ سوچیں ذرا، اللہ کا مہینہ، یہ ایک جملہ ہی اس کی روحانی اہمیت کو کس قدر بلند کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے کچھ اور نام بھی ہیں جو اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ہے العذاب یعنی بہنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح کثرت سے برستی ہے۔ اور دوسرا نام ہے العظم یعنی خاموش، اس لیے کہ اس کی حرمت اتنی زیادہ تھی کہ جنگ و جدل کی، تلواروں کی آوازیں تک سنائی نہیں دیتی تھیں۔ تو چلیں اب واپس اس کہانی کے جذباتی مرکز کی طرف چلتے ہیں۔ اس خدائی تحفے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت سے گزر رہے تھے؟ ذرا تصور کریں، صرف 1 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی ہمدرد، اپنی جیون ساتھی حضرت خدیجہ کو کھو دیا، پھر اپنے محافظ چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، اور جب آپ امید لے کے طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو رد کر دیا، پتھر برسائے۔ یہ ایک کے بعد ایک صدمے تھے جو ایک گہری تنہائی کے احساس کو جنم دے رہے تھے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ صرف ایک تسلی نہیں، یہ ایک ضمانت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی ایک ایسے معجزے کی شکل میں آئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر اسی گہرے غم کے جواب میں وہ سفر شروع ہوا جسے ہم اسراء و معراج کہتے ہیں، ایک ایسا معجزہ جسے قرآن کے نزول کے بعد سب سے بڑا معجزہ مانا جاتا ہے، اور اس کا آغاز ہوا مکے کی مقدس سرزمین سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک آسمانی سواری لائے جس کا نام تھا براق۔ یہ نام برق سے ہے یعنی بجلی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا۔ یہ صرف ایک تیز رفتار سفر نہیں تھا، یہ تو جیسے پوری انسانی اور نوی تاریخ کا سفر تھا۔ راستے میں 4 بہت اہم مقامات پر رکے۔ پہلا، مدینہ، آپ کی آنے والی ہجرت گاہ، پھر کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے، پھر بیت لحم عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، اور پھر حضرت موسیٰ کی قبر جہاں آپ نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہر ایک پڑاؤ جیسے پچھلی انبیاء کی میراث سے آپ کے مشن کو جوڑ رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ آپ کے سامنے 2 پیالے رکھے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کو چنا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو چنا۔ یہ ایک بہت گہری علامت تھی کہ اسلام ہی دین فطرت ہے، یعنی انسان کی اصل اور پاکیزہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور پھر اس زمینی سفر کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا، یروشلم کی مقدس سرزمین مسجد الاقصیٰ پر۔ لیکن وہاں جو منظر انتظار کر رہا تھا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا یہ عدد سنیں، 1,24,000۔ جی ہاں، 1,24,000 انبیاء کرام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کے سب وہاں موجود تھے آپ کے استقبال کے لیے۔ انسانی تاریخ میں ایسا اجتماع نہ پہلے کبھی ہوا، نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ کیا ناقابل یقین لمحہ ہوگا وہ۔ اور اس عظیم الشان تاریخی اجتماع میں
حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ کھلا اعلان تھا کہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور تمام آسمانی پیغامات کا سلسلہ آپ پر آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا وہ عظیم واقعہ، لیکن یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے۔ اسراء و معراج کا سفر آج بھی ہمارے لیے بہت گہرے سبق رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس مہینے رجب کا احترام کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 3 مہینوں کو ایک کسان کی طرح سمجھیں۔ رجب کا مہینہ ہے بیج بونے کا، یعنی نیک اعمال شروع کرنے کا۔ پھر شعبان کا مہینہ ہے ان بیجوں کو پانی دینے کا، ان کی دیکھ بھال کرنے کا۔ اور پھر آتا ہے رمضان، جو اس محنت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اصل میں رمضان کی روحانی تیاری کا آغاز رجب سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی خاص طور پر ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلے کثرت سے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ دوسرا، صدقہ دینا جو گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پھر دعاؤں میں اضافہ کرنا، اور اگر ہو سکے تو نفلی روزے رکھنا، جیسا کہ تمام حرمت والے مہینوں میں کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری دعا ہے جو وہ ان مہینوں کے شروع ہونے پر مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس بابرکت وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اللہ سے اس میں برکت اور نیک کام کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ 1400 سال پرانا یہ سفر آج ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں، یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب زندگی میں سارے راستے بند نظر آنے لگے نا، تو آسمان کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اپنی مشکلات میں اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں؟